اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد کا تعارف، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ بلد نام ہے، بلد کا معنی ہے شہر، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مکہ مکرمہ کی فضائل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنا دیا، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اس مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل ہیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد آپ علیہ السلام کی ذریت مراد ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو عالم اور اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ مصائب اور تکالیف میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ یاد رہے کہ ان مصائب و تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس امارہ مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارت گیری انسان نے کی، چوری ڈکیتی کی، وارداتوں کا مرتب انسان ہوا، فحاشی اور عریانی کے سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا، اور اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو الاشد اسید کے بارے میں نازل کی گئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا۔ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے، یہاں تک کہ وہ چمڑا
تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت معنی یہ ہیں کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے۔ بری نیت سے اور بری جگہ مال خرچ کرنے کا انجام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے کن کاموں میں گزارا، دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا، تیسرا چوتھا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پانچواں اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اس آیت میں، اور اس کی تفسیر میں جو ہے خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی 5 احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کو خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، فضول و بیکار باتوں اور ناجائز کاموں سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر ہیں تو اس پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن اس نے نیک اعمال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ یہاں نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے مناسبت
کی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح گھاٹی میں چلنا اس پر دشوار ہے، اسی طرح نیکیوں کے راستے پہ چلنا نفس کو دشوار ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے اور اس میں کودنا کیا ہے؟ وہ گھاٹی اور اس میں کودنا یہ ہے: پہلا، کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا۔ یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا قرض دار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ دوسرا، قحط اور تنگی کے دن رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اڑنے کے لیے کچھ ہو، نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ قحط کے دنوں میں مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کے عضو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کا عضو جہنم سے آزاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اے معاذ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیم کی کفالت اور اس کے ساتھ احسان کرنے کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اس کے گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جب کہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو۔ مسکین کی مدد کرنے اور اسے کھانا کھلانے کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا جہاد میں سعی کرنے والے اور بے تھکے مسلسل شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ روزے رکھنے والے کی مثل ہے۔ ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خورما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے: صاحب خانہ کو جس نے حکم دیا، بیوی کو جو کہ اسے تیار کرتی ہے، خادم کو جو کہ مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر یہ ترجمہ کنز العرفان، پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکید کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وہی بائیں طرف والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے۔